إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے کرنی ہے جن کا نام ہم نے اور آپ نے بہت سنا ہے. پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا ہوا نہیں ہو، عربی پڑھائی کی ہو یا عربی بالکل بھی نہیں پڑھا، اکثر علماء کی زبانی آپسی بات چیت میں، گفتگو میں، جلسوں میں، خطبوں میں، تقریروں میں ایک ذات اور ایک شخصیت کے تعلق سے آپ نے اکثر سنا ہوگا. عالم اسلام کی مایہ ناز اور بہت ہی مشہور ہستی جن کو ہم اور آپ لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. اتنے سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ایک یہ کہتے کہ میں نے آج تک اس سے پہلے یہ نام نہیں سنا تھا. ایک آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے امام بخاری کا نام سنا ہی نہیں تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مشہور شخصیت اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کتاب بخاری شریف، جس کو پوری امت کا اتفاق ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے
کہ قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر اگر سب سے اچھی، سب سے بہترین اور سب سے صحیح کوئی کتاب ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف ہے۔ وہ کتاب انہوں نے ہی لکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج ان کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ علامہ یاقوت حموی نے اپنی کتاب معجب البلدان کے اندر لکھا ہے، سن 55 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورے عالم اسلام کے بادشاہ تھے، ساری اسلامی حکومتوں کے بادشاہ تھے، انہوں نے ایک فوج بھیجی تھی خراسان کی طرف، اور خراسان کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت ہی خوبصورت شہر تھا جس کو بخارا کہا جاتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ بخارا۔ تو سن 55 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں وہاں گئیں، اور وہاں پر مجوسیوں کی حکومت تھی، آگ کی پوجا کرنے والوں کی حکومت تھی۔ ان لوگوں میں جنگیں ہوئیں، اور اس طریقے سے خراسان اور اس کا شہر بخارا پورا کا پورا فتح ہوا، اور وہ مسلمانوں کے انڈر میں آیا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اسی شہر بخارا کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 184 سال کے بعد، دیکھیے شہر فتح ہو چکا ہے 55 ہجری میں، اب 184 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے اسی شہر بخارا کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام اسماعیل تھا۔ ان کے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا، اور آگے چل کے وہی بچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 194 ہجری۔ آپ لوگوں نے ایک چیز سنی ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اکثر مورخین نے لکھا ہے، جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے امیر المومنین، اور اس چیز کو آپ نے سنا بھی ہوگا۔ ہمارے یہاں بہت سے عالم، خطبہ، مقررین اس کو پیش بھی کرتے ہیں، امیر المومنین۔ امیر المومنین مطلب تمام مومنوں کے، تمام مسلمانوں کے امیر۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مورخین ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث کے معاملے میں تمام مومنوں کے امیر، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑا ان کا مقام و مرتبہ، جن کی کتاب پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب کا درجہ رکھتی ہو، سب سے صحیح کتاب کا درجہ رکھتی ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لکھنے والی شخصیت بھی کتنی بڑی ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، اور خود بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب اسماعیل کا انتقال ہونے لگا تو اپنے انتقال کے وقت انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں، ساری زندگی کے اندر آج تک، اپنی موت کے وقت تک، ہم نے ایک بھی درہم، ایک بھی لقمہ حرام کا نہیں کھایا، ایک بھی لقمہ حرام کا نہیں گیا آج تک میرے پیٹ کے اندر، ایک بھی درہم ہم نے حرام طریقے سے نہیں کمایا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنے بڑے اللہ والے ہوں گے یہ۔ ان کے والد کی بات کر رہا ہوں میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ یہ باپ کا حال ہے، اور ماں کا حال دیکھیے، باپ اتنا نیک اور ماں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو نابینا تھے، مادرزاد اندھے، ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوئے، دنیا میں آئے،
آنکھوں میں روشنی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے چلی گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور بات ہو گئی، ڈاکٹر بولے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، علاج چلے گا لیکن ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ یہ جو میری اولاد ہوئی ہے نا، یہ پیدائشی نابینا ہے، جب یہ ہوئی تھی تو یہ نابینا تھی، اس کو دکھائی نہیں دیتا، ڈاکٹر علاج کرے گا، کہے گا اسے کوئی صحیح نہیں کر سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ یہ تو پیدائشی نابینا ہے، یہ تو ماں کے پیٹ سے ہی اندھے پیدا ہوئے، یہ نہیں ٹھیک ہو پائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کرتا کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ آنکھوں میں روشنی نہ ہو اس کے، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے یہ بھی نابینا تھے، آنکھوں میں روشنی نہیں، بینائی نہیں، ماں پریشان ہو گئی، کوئی بھی ماں ہو، کوئی بھی باپ ہو، پریشان ہو جائیں گے، ان کی ماں بھی پریشان ہو گئی۔ آج ہمارے یہاں اگر کسی کے یہاں کوئی نابینا اولاد، اللہ نہ کرے نابینا اولاد پیدا ہو جائے تو ماں باپ کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، اے اللہ کیسی اولاد تو نے دے دی، یہ کیا کرے گا آگے چل کے، کیسے زندگی گزارے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے رہے گا، پروردگار کیسی تو نے اولاد ہمیں دے دی۔ یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں، اللہ ان پر رحم فرمائے، مؤرخین نے لکھا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹا نابینا ہے، روزانہ تہجد کی نماز میں، رات کے وقت میں تہجد کی نماز میں مصلی بچھا دیتی اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہیں، میرے پروردگار میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بچہ جب پیدا ہوگا تو ہم اس کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، اے میرے پروردگار یہ تیرا دین سیکھے گا، علم سیکھے گا، قرآن و حدیث کو سیکھے گا اور سمجھے گا، اے اللہ یہ تو نابینا ہوا ہے، یہ کیسے پڑھے گا، کیسے عالم بنے گا، کیسے حافظ بنے گا، کیسے تیرے دین کو سیکھے گا، اے میرے پروردگار۔ وہ بھی دعا کر رہی ہیں، اس دور کی مائیں تھیں جو اس طریقے کی دعا کرتی تھیں، اور آج ہمارے دور کی مائیں، یہ ڈاکٹر کیسے بنے گا، انجینئر کیسے بنے گا، پڑھے گا کیسے، لکھے گا کیسے، کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، یہ سارے معاملے تو ان کے ہوں گے، لیکن یہ دعائیں نہیں ہوں گی کہ پروردگار یہ دین کیسے سیکھے گا، قرآن کو کیسے یاد کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں روزانہ تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑاتی، روتی اور اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگتی، اور وہیں روتے روتے مصلی کے اوپر سو جاتی۔ کئی دن بیت گئے دعائیں مانگتے مانگتے، اسی مصلی کے اوپر ایک دن روتے روتے سو گئیں۔ خواب کے اندر دیکھا کہ کوئی خواب میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کی بندی، اللہ رب العالمین نے تیری دعا کو سن لیا، اللہ رب العالمین نے تیری دعا کو سن لیا، تیرے رونے کو دیکھ لیا، تیری دعاؤں کو سن لیا، اور اسی دعا کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیا، تیرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ یہ آنکھ ان کی کھلتی ہے، صبح اٹھتی ہیں اور جا کر اپنے بچے کو دیکھتی ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دیا تھا، آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا تھا۔ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، ماں کی دعاؤں کا اثر، ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ جس کے لیے دعا کر دیں یا ماں باپ جس کے لیے بد دعا کر دیں، اللہ رب العالمین بڑی جلدی ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تہجد کی نماز میں دعا مانگتی تھی روزانہ، اللہ رب العالمین نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ اور کیسے واپس کی؟ مورخین نے لکھا، کتابوں کے اندر تاریخوں میں آیا، آنکھوں میں روشنی آئی اور اتنی تیز آئی کہ چاندنی رات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تاریخ کبیر، چاندنی رات میں بیٹھ کر چاند کی روشنی میں پوری کتاب لکھ ماری، کسی دوسری روشنی کی ضرورت ہی نہیں، چاند کی روشنی میں بیٹھے 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 پوری تاریخ کبیر لکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے اتنی آنکھوں کے اندر روشنی دے دی۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ماں اتنی نیک
باپ اتنا نیک، جب ماں باپ دونوں نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی اللہ رب العالمین پر انہیں نیک عطا فرماتا ہے۔ چھوٹے سے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، باپ ختم ہو گئے، ماں کو فکر ہوئی پڑھائی لکھائی کی، روشنی تو آ گئی، اب کہاں جائیں پڑھانے کے لیے، کس کے پاس لے جائیں؟ تو اسی شہر بخارا کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا علامہ داخلی کے نام سے مشہور تھے، وہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث۔ 5-6 سال کی عمر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ماں لے کر گئیں کہ ان کو اپنے پاس میں بٹھا لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، یہاں تو بہت سارے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ بھی میرے پاس میں پڑھا کریں۔ بٹھایا، پڑھائی شروع کر دی۔ دماغ اتنا تیز، قوت حافظہ زبردست، ذہین بلا کے وہ پڑھاتے تھے، یہ یاد کر لیتے تھے، وہ پڑھا رہے ہیں یاد کر لیتے ہیں۔ سارے لوگ لکھ رہے ہیں بیٹھ کے، جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں وہ بیٹھ کے لکھتے تھے، یہ لکھا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک بچے نے شکایت کر دی، استاد جی آپ پڑھاتے ہیں، ہم سب لکھتے ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ لکھتے نہیں ہے، یہ کھیلتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، یہ نہیں لکھتا۔ استاد جی کو بھی غصہ آیا کہ میں تو اتنی محنت سے پڑھا رہا ہوں اور تم لکھتے نہیں ہو، سارے لوگ لکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے میں اس لیے نہیں لکھتا ہوں، آپ جتنا پڑھاتے میں سب یاد کر لیتا ہوں۔ کہا اچھا سب یاد ہے تمہیں، چلو ٹھیک ہے سناؤ۔ کھڑا کر دیا، کہنے لگے بتائیے آج کا سناؤں، کل کا سناؤں، پرسوں کا سناؤں، ایک ہفتے پہلے کا سناؤں، ایک مہینے پہلے کا سناؤں، کب کا بتاؤں آپ کو؟ اور وہ سنتے جا رہے ہیں، یہ سناتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا زبردست حافظہ دیا تھا۔ 9 سال کی عمر تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، 9 سال کی عمر، بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس چل رہا ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، استاد اپنے وقت کا بہت بڑا عالم، استاد پڑھا رہے ہیں، یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ استاد کہنے لگے یہ جو حدیث میں تمہیں بیان کر رہا ہوں یہ سفیان نے بیان کی ہے، اور سفیان کو ان کے استاد زبیر نے، ابو زبیر نے بتایا ہے، اور ابو زبیر کو ان کے استاد ابراہیم نے بتائی تھی۔ استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو حدیث میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سفیان نے بتائی، سفیان کو ان کے استاد ابو زبیر نے بتائی، اور ابو زبیر کو ان کے استاد ابراہیم نے بتائی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے استاد جی ابو زبیر اور ابراہیم یہ دونوں استاد اور شاگرد نہیں تھے تو کیسے بتا دی؟ ابراہیم کے شاگرد نہیں تھے ابو زبیر، حدیث کیسے بتا دی؟ استاد پڑھاتے پڑھاتے چونک گئے، اتنا سا بچہ اسے کیسے معلوم کہ استاد تھے یا نہیں تھے؟ کہنے لگے اچھا ابو زبیر شاگرد نہیں تھے ابراہیم کے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو کہا تم بتاؤ پھر کون تھے؟ کہا نہیں آپ کے پاس کتاب ہوگی، آپ کتاب میں دیکھ لیجیے۔ کہا نہیں تم بتاؤ، تم نے دعویٰ کیا تو تم بتاؤ۔ کہنے لگے وہ ابو زبیر نہیں تھے، صرف زبیر تھے، ان کا نام ابو زبیر نہیں تھا، زبیر صرف نام تھا ان کا۔ استاد گئے اندر جا کے کتاب دیکھی تو دیکھا کہ وہاں ابو نہیں تھا، صرف زبیر تھا۔ یہ ذہن تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میری عمر 9 یا 10 سال کی تھی تو مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہو گئی تھیں۔ کتنی حدیثیں؟ 70,000 حدیثیں مجھے 9 یا 10 سال کی عمر میں یاد ہو گئی تھیں۔ ایک استاد تھے ان کے محمد بن سلام بیکندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے ایک دوست سے کہنے لگے کہ ارے تم نے آنے میں لیٹ کر دیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم آتے تو میں تمہیں ایک ایسا بچہ دکھاتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں، اور 9 سال کی صرف اس کی عمر ہے، 70,000 حدیثیں اس کو یاد ہیں۔ علامہ محمد بن سلیم جو دونوں آپس میں یہ لوگ دوست تھے، انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ 9 سال کے بچے کو 70,000 حدیثیں یاد۔ ایک دن راستے میں مل گئے، کہنے لگے بیٹا سنو تمہارا ہی نام محمد بن اسماعیل ہے؟ کہا ہاں میرا نام محمد۔ کہا تمہارے استاد تو تمہارے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں 70,000 حدیثیں یاد ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں 70,000 نہیں، مجھے اب تو اور زیادہ یاد ہو چکی ہیں۔ تو اس دن تھی 70,000 حدیثیں، اب تو مجھے اور زیادہ یاد ہو گئی۔ بچپنے کا عالم، پڑھتے رہے اپنے استاد کے پاس اپنے ہی شہر کے اندر۔ 16 سال کے جب یہ ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی ماں اور ان کے بڑے بھائی دونوں لوگ حج کے لیے جا رہے تھے،
کہنے لگے ہم بھی آپ کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے چلیں گے. تو ماں اور بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ میں پہنچے, حج کر لیا. حج کرنے کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنے شہر کے تو سارے عالموں سے پڑھ چکے ہیں, اپنے شہر کے تو سارے محدث سے پڑھ چکے ہیں, یہاں تو اور بڑے بڑے عالم ہیں مکہ کے اندر. اپنی ماں سے کہنے لگے ماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ رک جاؤں. ماں نے تو مانگا ہی اس لیے تھا کہ اس کو تعلیم دلائیں گے دین کی. کہنے لگے بیٹا رک جاؤ, یہاں پڑھ لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں سے اجازت لے کر مکہ کے اندر رک گئے, مکہ کے اندر علم حاصل کرتے رہے اور بڑے بڑے علماء سے دین کو سیکھا, علم کو سیکھا, حدیثوں کو سیکھا, قرآن و حدیث کا علم لیتے رہے. مکہ کے اندر جب استادوں سے پڑھ لیا اس کے بعد پھر مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں علم حاصل کرنے لگے. وہاں کے عالموں سے بھی جب پڑھ لیا اس کے بعد کوفہ چلے گئے, کوفہ مرنے کے بعد بصرہ چلے گئے, بصرہ سے شام چلے گئے اور شام سے پھر ملک مصر چلے گئے اور پھر وہاں سے بغداد چلے گئے. ملک کتنے ملکوں کا سفر کیا, مکہ بھی گئے, مدینہ بھی گئے, کوفہ بھی گئے, بصرہ بھی گئے, بغداد بھی گئے, شام بھی گئے, مصر بھی گئے علم کو حاصل کرنے کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سب بڑے بڑے شہر ہیں اور بہت مشہور, اور یہاں بہت بڑے بڑے عالم رہا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ استادوں سے میں نے علم حاصل کیا, 1000 سے زیادہ استادوں سے میں نے علم حاصل کیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور استادوں میں سے امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ, یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ, عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب اپنے دور کے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں. یہ سارے کے سارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے, ان سے یہ علم حاصل کیا کرتے تھے. اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے ہم لوگوں کو پڑھنا ہوتا ہے, اٹاوا شہر کے اندر پڑھ لیا, چلو اب کسی دوسری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں چل کر. تو پہلے کی آج کی طرح پہلے آسانیاں نہیں تھیں. اونٹوں سے جانا ہے, ٹرینیں نہیں ہے, ہوائی جہاز نہیں ہے کہ فلائٹ پکڑی اور یہاں سے سیدھے بنگلور, ہوائی جہاز پکڑا یہاں سے سیدھا مکہ, یہاں سے سیدھے مدینہ. نہیں, اونٹوں سے جا رہے ہیں, گھوڑوں سے جا رہے ہیں, مہینوں لگتے تھے ریگستان میں سفر کرتے کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں سفر کے دوران علم حاصل کرنے کے لیے جو میں نکلا, اس سفر کے دوران کبھی کبھی تو میرے اوپر ایسا وقت آتا تھا کہ 3 دن گزر جاتے تھے اور پیڑ کی پتیاں چبا چبا کر ہم زندہ رہا کرتے تھے. 3 دن تک کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا, 3 دن تک پیڑ کی پتیاں چبا چبا کر ہم زندہ رہا کرتے تھے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تھے. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ چل کر حکیم کو جا کر دکھا بھی نہیں سکتے. اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ جاؤ ذرا میری دوا لے کر آؤ. حکیم کے پاس گئے, حالات بتائے. حکیم کہنے لگا ایسے تو پتہ نہیں چلے گا, آپ مریض کو بلا کر لائیے. کام مریض لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, مریض بہت زیادہ بیمار ہے, سخت بیمار ہے. تو کہنے لگے ایک کام کرو, ان کا قارورہ لے آؤ. قارورہ جانتے ہیں, پیشاب لے آؤ. کہا ان کا قارورہ لے آؤ, ہم اسے چیک کر لیں گے اور جو آپ پیٹ کے اندر جلن کی اور مثانے کے اندر جلن کی جو بیماری آپ بتا رہے ہیں, تکلیف جو آپ بتا رہے ہیں, اسی کے ذریعے سے چیک کر کے ہم دوا دے دیں گے, تشخیص کر دیں گے کہ کون سا مرض ہے, کیا پریشانی ہے, ہم دوا دے دیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنا قارورہ دیا اور اس کو لے کر, اس شیشی کو لے کر حکیم کے پاس میں پہنچے. حکیم نے دوا تو دے دی لیکن اس قارورے کو چیک کرنے کے بعد بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے آدمی کا پیشاب ہے, ایسے آدمی کا قارورہ ہے, ایسے آدمی کا ہے جو روٹی کے ساتھ میں سالن نہیں کھاتا, جو سالن کے ساتھ میں روٹی نہیں کھاتا. جب آئے اور آنے کے بعد لوگوں نے معلوم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے, تو بتایا کہ ہاں 40 سال سے میں نے سالن سے روٹی ہی نہیں کھائی ہے. یہ پریشانیاں تھیں. 40 سال ہو گئے میں نے آج تک سالن اور روٹی کو ملا کے نہیں کھایا.
سالن سے روٹی میں نے آج 40 سال سے نہیں کھائی. لوگوں نے بڑی درخواست کی تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں سرکے سے روٹی کھا لوں گا, سرکے سے کھا سکتا ہوں. کہا کہ نہیں آپ سالن سے کھائیے, آپ گوشت سے کھائیے روٹی. کہنے لگے نہیں, سرکے سے کھلوا لو یا سالن سے کھلوا لو, دونوں میں سے کسی ایک ہی چیز سے روٹی کھاؤں گا. ہم 2 سالن ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. اتنی سادگی تھی اور اتنی پریشانی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھائی کے زمانے میں آسان نہیں تھا علم حاصل کرنا, اور ایسے وقت میں اتنے ملکوں کا سفر کرنا, ایسے وقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کا اللہ رب العالمین نے ان کو کتنا ذہین بنایا تھا. 9 سال کی عمر میں 70,000 سے زیادہ حدیثیں جس کو یاد ہوں, تو وہ جب جوان ہو جائیں, 30 سال کی عمر کو پہنچ جائیں, 40 سال کی عمر کو پہنچ جائیں, تو ان کو کتنی حدیثیں یاد ہوں گی. اس چیز کا بڑا چرچا ہوا لوگوں کے اندر کہ کوئی محمد بن اسماعیل نام کے شخص ہیں, بہت زبردست اللہ رب العالمین نے ان کو ذہن سے نوازا ہے, جہاں جا رہے ہیں انہی کا شہرہ, امام بخاری امام بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ بغداد پہنچے. بغداد مشہور ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بغداد پہنچے, عراق کے اندر ایک شہر کا نام ہے بغداد. وہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. بغداد پہنچے, لوگوں نے کہا کہ ان کا امتحان لیتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بڑے ذہین ہیں, بڑے ذہین ہیں, آج ان کا امتحان لیتے ہیں. کہہ دیا گیا آپ کا امتحان ہوگا. اسٹیج بنایا گیا, 10 عالموں کو بلایا گیا. 10 عالموں کو 10 حدیثیں یاد کرائی گئیں. اور جانتے ہو کیسے؟ ادھر والی اس میں ملا دی, ادھر والی اس میں ملا دی. سمجھنا کہ نہیں آپ؟ اس طریقے سے سند کو متن کے اندر, متن کو سند کے اندر داخل کر دیا. کسی نے حدیث بیان کی تھی کوئی اور کسی نے بیان کی تھی کوئی, تو ان کی والی اس کی طرف, ان کی والی اس کی طرف, ایسے کر کے سب ملا دی. 100 حدیثوں کو ملا دیا. اور 100 حدیثوں کو ملانے کے بعد سب سے کہا کہ یہ جو ملا دیا ہے نا, اس کو 10 کر کے یاد کر لو. تو 10 آدمیوں نے 10 کر کے یاد کیا. 100 حدیثوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا گیا. اب ایک آدمی آیا, ایک عالم آیا اور آ کے کہتا ہے دیکھیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, آپ اس کے بارے میں بتانا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. اب وہ چونکہ تو وہ تو غلط یاد کر کے گئے تھے, سب پورا سب ملا کے گئے تھے, 100 حدیثوں کو ادھر ادھر کر کے گئے تھے. اب وہ جب جا کے بیٹھے, ایک آیا, ایک نے بیان کی, امام بخاری کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. دوسرا, اس نے دوسری پڑھی, وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. پہلے آدمی نے 10 پڑھی, امام بخاری کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. پھر دوسرا آیا, اس نے بھی 10 پڑھی ایک ایک کر کے, سب کے جواب میں نہیں معلوم نہیں معلوم. لوگ کہنے لگے ارے انہی کا چرچا ہو رہا تھا کہ بہت یاد ہے, بہت تیز ذہن ہے, بہت تیز دماغ کے ہے, یہ تو سب کے جواب میں لا اعرفہ, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم کہتے جا رہے ہیں. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو, پہلا آدمی آیا تھا, اس نے پہلے نمبر پہ یہ والی حدیث پڑھی تھی, تو جس طریقے سے اس نے غلط پڑھی تھی یہ غلط مجھے نہیں معلوم, صحیح اس طریقے سے یہ مجھے معلوم ہے. پہلے آدمی نے جو پڑھا اس کو پہلے نمبر پہ بتایا, اس نے دوسرے نمبر پہ جو حدیث پڑھی تھی اس کو دوسرے نمبر پہ بتائی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ صرف یہ کہ 100 حدیثیں جو وہ لوگ غلط یاد کر کے آئے تھے اس کو انہوں نے صحیح کیا, بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی یاد رہا کہ پہلے آدمی نے پہلے نمبر پہ کون سی حدیث پڑھی تھی اور دوسرے نمبر پہ اس پہلے آدمی نے کون سی حدیث پڑھی تھی, تیسرے پہ کون سی پڑھی تھی, چوتھے پہ کون سی پڑھی تھی, دوسرے آدمی نے پہلے نمبر پر کون سی حدیث پڑھی تھی. اس آدمی کا نام, اس آدمی نے جس طریقے سے حدیثیں پڑھی تھی وہ نمبر تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد. یہ ذہن تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, اتنے غضب کے ذہین تھے اللہ رب العالمین نے. لوگ تو کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے وہ. آئیے ذرا بات کرتے ہیں ان کی کتاب بخاری شریف کی. ویسے تو ان کی تقریباً 25 کتابیں ہیں. ہاں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 25 کتابیں ہیں, لیکن آپ نے سنا ایک ہی کتاب کے بارے میں ہوگا, بخاری شریف, کیونکہ سب سے مشہور ہی وہی ہے. تقریباً 25 کتابیں, تاریخ کبیر, کتاب الضعفاء, الادب المفرد,
جز رفع الیدین کے بارے میں پوری یہ کتاب ہے ان کی، پوری کتاب ہے ایک ان کی. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں پوری کتاب ہے ان کی اسی تعلق سے. اب نہ ماننے والے نہ مانے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بخاری شریف، جس کا پورا نام آپ جانتے ہیں، آپ نے ابھی تک صرف اتنا سنا ہوگا بخاری شریف کو، بخاری شریف پورا نام اس کتاب کا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. جی یہ نام ہے بخاری کتاب کا، پورا نام یہ ہے بخاری شریف کا. یہ ایک مرتبہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، استاد پڑھا رہے تھے. استاد کون تھے؟ اسحاق بن راہوی. وہ پڑھا رہے تھے، یہ پڑھ رہے ہیں. ٹائم تو کافی آگے نکل گیا. وہ پڑھا رہے ہیں، میں مختصر کرتا ہوں، بڑی جلدی آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں. اسحاق بن راہوی کہنے لگے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم کوئی ایک ایسی کتاب لکھ دو جس میں صرف سب صحیح حدیثیں ہوں، ساری صحیح حدیثیں ہوں، ایک بھی ضعیف حدیث نہ ہو. کہنے لگے ٹھیک ہے میں لکھ دوں گا. اس کے بعد ایک رات یہ سوئے ہوئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا. خواب دیکھیے کتنا پیارا ہے. بیان کرتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور میں پنکھا لے کر ان کے اوپر ہوا کر رہا ہوں. صبح ہوتی ہے، میں نے عالموں سے پوچھا جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، ذرا یہ بتائیے میں نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے. تو لوگوں نے جواب دیا دیکھو پنکھے کا کام ہوتا ہے راحت پہنچانا، سکون پہنچانا، اور پنکھے کا کام ہوتا ہے کہ مکھی مچھر کو بیٹھنے نہ دینا، اس کے ذریعے سے دور کرنا. تم نے یہ خواب دیکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جھوٹی حدیثوں کو دور کرو گے، ان سے دور رکھو گے. کہنے لگے فوقع ذلک فی قلبی، پھر مجھے یقین اب میں لکھوں گا ہی یہ کتاب. بخاری شریف لکھنا شروع کی. میں بڑی جلدی میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں. بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھنا شروع کی. خود بیان کرتے ہیں ایک حدیث کو کتاب کے اندر لکھنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز ادا کرتا، استخارہ، پھر استخارہ کرتا، اس کے بعد میں اس حدیث کو اس کتاب کے اندر لکھا کرتا تھا. اور اس طریقے سے 16 سال کے اندر ایک کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی جس کا نام بخاری شریف ہے. کتنے ٹائم میں؟ 16 سال میں. خود فرماتے ہیں کہ مجھے 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں 2 رکعت نماز ادا کرتا، استخارہ کرتا، اس کے بعد میں لکھتا. تو میں نے اپنی کتاب کے اندر صرف 60,000 حدیثیں لکھی ہیں. 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر میں نے صرف 60,000 حدیثیں لکھی ہیں. جب کتاب لکھ لی اپنے استادوں کے پاس میں اس کو چیک کرانے کے لیے پہنچے. احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، اسحاق بن راہوی، یہ سب بڑے بڑے عالم ان کے پاس چیک کرانے کے لیے پہنچے. اور جب انہوں نے پوری کتاب کو شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک حرف کو پورا چیک کر لیا، اس کے بعد انہوں نے نشان لگا دیا کہ یہ کتاب پوری طریقے سے صحیح ہے. اور قرآن کریم کے بعد آج تک سب سے صحیح اگر کوئی کتاب ہے تو وہی بخاری شریف ہے. یہ ہے بخاری شریف. اب باتیں تو بہت ساری ہیں بتانے کے لیے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑا انوکھا واقعہ ہے. 16 سال کے اندر کتاب لکھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دریا میں سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، سمندر کے اندر سفر ہو رہا ہے، جہاز میں بیٹھے ہوئے، پانی کا جہاز ہے. سیدھے سادے آدمی تھے اور اللہ والے سیدھے سادے ہی ہوا کرتے ہیں. جی جو اندر ہے وہی اوپر ہے. یہ نہیں کہ مسجدوں کے اندر ٹھوکریں بھی ماری جا رہی ہیں اور دل پورا کالا پڑ چکا ہے. جو اندر وہی باہر ہے. اللہ والے آدمی، سیدھے سادے آدمی، بھولے والے. اور جو سیدھے سادے اللہ والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں. ایک آدمی راستے میں ملا، سمندر کے اندر، پانی کے اندر ہی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باتوں ہی باتوں میں اس نے دوستی کر لی. اور باتوں ہی باتوں میں معلوم کر لیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1000 سونے کی اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے 1000 سونے کی اشرفیاں ہیں اپنی تھیلی کے اندر رکھے ہوئے ہیں. 1000 اشرفیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں. صبح ہوئی چیخنے لگا، اٹھ کر کہنے لگا ہے لوگوں میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی ہے.
لگتا ہے کسی نے میرے سامان میں سے نکال لی، لگتا ہے کسی نے چرا لی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تھیلی تو میری ہے، میں نے ہی تو اس کو رات میں بتایا تھا، اور صبح اٹھ کر یہ چیخ رہا ہے کہ میرے سونے کے سکے کسی نے نکال لیے، 1000 اشرفیوں کی تھیلی کسی نے میری نکال لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور باقی سارے جتنے بھی لوگ تھے سب کو چیک کیا گیا، سب کے سامانوں کو دیکھا گیا، کسی کے پاس میں تھیلی نہ نکلی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بھی نہ نکلی۔ یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑے اللہ والے تہجد گزار نمازی آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور یہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے، ان کے پاس میں 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ جب سب کی چیکنگ ہو گئی، وہی آدمی دوبارہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں پہنچا اور ان سے جا کے کہنے لگا، حضرت آپ تو بتا رہے تھے کہ میرے پاس میں 1000 اشرفیوں کی تھیلی ہے۔ کہنے لگے بالکل تھی، میرے پاس میں رکھی ہوئی تھی، لیکن جب تو نے اعلان کیا اور جب تو نے چیخنا چلانا شروع کیا اور جب تو نے الزام لگایا تو میں نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کے سمندر کے اندر پھینک دی۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، آپ نے 1000 دینار، 1000 اشرفیاں سونے کی سب کی سب آپ نے سمندر کے اندر پھینک دی؟ کہنے لگے ہاں میں نے سب کو سمندر کے اندر پھینک دیا ہے۔ کہا آپ نے کیوں پھینکا؟ کہنے لگے میں نے اس لیے پھینک دیا کہ میں نے اپنی کتاب بخاری شریف کو 16 سال کے اندر لکھا ہے، اگر ایک بار بھی میرے اوپر چوری کا الزام لگ جاتا، یہ تو مجھے معلوم تھا، میرے پروردگار کو معلوم تھا کہ وہ تھیلی میری ہے، لیکن جہاز والوں کو تو نہیں معلوم کہ تھیلی تیری ہے یا میری ہے۔ اگر ایک بار بھی میرے اوپر الزام لگ جاتا تو ساری دنیا یہ کہتی کہ جو آدمی جہاز کے اندر تھیلی کو چرا سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر غلط حدیثوں کو کیوں نہیں لکھ سکتا، اور لوگوں کو میرے اوپر سے بھروسہ اٹھ جاتا۔ میں اپنی 16 سال کی محنت کو برباد نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے تھیلی کو اٹھا کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک بار ان کے پاس تھوک کا سامان، تھوک کا ہی مال بیچا کرتے تھے۔ ایک بار ان کے پاس میں مال آیا، شہر کے ویاپاری آئے، کہنے لگے مال چاہیے آپ سے، کپڑا چاہیے۔ بات چیت ہوئی، کتنا منافع دو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 5000 منافع میں دیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے صبح آنا میرے پاس، صبح بات کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شام کو سوتے وقت نیت کر لی کہ اگر وہ لوگ صبح آ جائیں گے تو ہم ان کو 5000 منافع لے کر سارا مال ان کے حوالے کر دیں گے، اور سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو دوسرے ویاپاری آئے اور آ کر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس میں سامان آیا ہے، آپ کے پاس میں سامان ہے، آپ کے پاس میں کپڑا ہے، ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں اور منافع کے طور پہ ہم آپ کو 10,000 دیں گے، 10,000 منافع آپ ہم سے لے لیجئے، سامان مجھے دے دیجئے۔ تو ہم لوگ ہوتے کیا کرتے ہیں، لو بھیا جلدی سے لے جاؤ، اور دیکھو ادھر والی گلی سے مت جانا، ہو سکتا ہے ادھر سے وہ آ رہے ہوں جن سے ہم نے 5000 میں بات کی ہے، ادھر سے نکل جاؤ چپ چاپ سے، اور بتانا مت ہم نے تمہیں دے دیا۔ یہ ہمارے یہاں کا ہوتا ہے۔ اور جب وہ 5000 والے جو منافع کے ہوتے وہ لینے آتے، ارے کب سے تمہارا انتظار کر رہے، بیٹھے رہتے، رکھے رہتے، دے دیا میں نے، دوسرے آئے۔ یہ سب ہم لوگوں کا رویہ رہتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جب وہ لوگ پہنچے، کہنے لگے ہم آپ کو 10,000 منافع دیں گے۔ کہا کہ نہیں، ہم ان کو دیں گے جن کو ہم نے 5000 میں بات ہوئی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنا سارا سامان ان لوگوں کو دے دیا جن کو 5000 روپے میں جو لوگ آ کر بتا کر گئے تھے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وقت دیا تھا کہ صبح آنا تب بات کریں گے، وہ تو صرف اپنا منافع بتا کر گئے تھے کہ ہم آپ کو منافع میں 5000 روپے دیں گے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں سوتے وقت میں نیت کر لی تھی کہ میں 5000 والوں ہی کو دے دوں گا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اپنی نیت کو بھی توڑنا گوارا نہیں کرتا، وعدے کو نہیں، نیت کو۔ انی لا احب ان انقض نیتی، میں پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ میں اپنی نیت کو بھی توڑ لوں۔ ان سے وعدہ نہیں ہوا ہے، وہ تو صبح آتے پھر بات کرتے پھر دیا جاتا، لیکن رات میں نیت کر لی تھی کہ ہم دے دیں گے۔ رات میں نیت کر کے سو گئے،
فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی نیت کو بھی توڑ لوں، وعدے کو تو چھوڑیے، آج ہماری نیتوں کا اور باتوں کا کیا بھروسہ۔ غور کیجیے مسلمانوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت، بخاری شریف 16 سال کے اندر لکھ دی، پورے عالم اسلام کے اندر چرچا ہو گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا، لوگ دور دور سے ان کے پاس میں پڑھنے آنے لگے، لوگ دور دور سے ان کے پاس میں آنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب سب جگہ سے علم حاصل کر لیا تو پھر اپنے شہر پہنچے، بخارا جس شہر کے وہ رہنے والے تھے اسی شہر کے اندر دوبارہ سے پہنچے اور وہاں پہ جا کے لوگوں کو پڑھانے لگے، اور لوگ دور دور سے ان کے پاس میں علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ کو پتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو اپنی زندگی میں خود بخاری شریف پڑھائی ہے کتنے شاگرد تھے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 90,000 لوگوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بخاری شریف پڑھائی۔ یہ ان کے شاگردوں کی تعداد ہے، ان کی جو ان کے پاس میں بخاری پڑھنے کے لیے آیا کرتے ہیں، 90,000۔ اور جانتے ہیں آپ ان شاگردوں میں کتنے بڑے بڑے پڑھنے کے بعد کتنے بڑے بڑے عالم بنے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ جن کی کتاب ہے مسلم شریف، جی وہ امام بخاری کے شاگرد تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ جن کی کتاب ہے ترمذی شریف، امام بخاری کے شاگرد تھے۔ امام نسائی کا نام سنا ہے؟ جن کی کتاب ہے نسائی شریف، امام بخاری کے شاگرد تھے۔ امام دارمی، ابن خزیمہ، اتنے بڑے بڑے عالم جو خود آگے چل کر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ 90,000 اپنی زندگی کے اندر پڑھا کے گئے۔ عالم اسلام کے اندر چرچا ہے، لوگ دور دور سے ان کی کتاب کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس میں سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بخارا کے اندر رہ رہے، بہت بڑا شہر ہے بخارا، وہاں کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا خالد بن احمد زحلی۔ اس کے دل کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ لاؤ میں بھی بخاری پڑھ لوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، میں بھی کچھ حاصل کر لوں۔ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا اور جا کر کہا کہ جاؤ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دینا کہ جب مسجد کے اندر آپ کا درس ختم ہو جایا کرے، جب آپ لوگوں کو پڑھا دیا کرے تو شام کے وقت میں ٹائم نکال کر میرے محل میں آ جایا کرو، میں اور میرے بچے دونوں لوگ آپ سے بخاری شریف پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہنا کہ ہمیں پڑھا دیا کرے یہاں سے۔ وہ گیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شہر کا گورنر آپ سے بخاری پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو گھر پہ جا کے پڑھائیں، اس کے محل میں جا کے پڑھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، میں گھر میں جا کے نہیں پڑھا سکتا۔ بہت سارے مال کا لالچ دیا کہ بہت تمہیں نوازا جائے گا، زمین و جائیداد تمہیں دی جائے گی، مال و دولت تمہارے سامنے ڈھیر لگا دیے جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا کہ نہیں، ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے گورنر تو یہ بات کو منع کر دینا ڈائریکٹ، چوٹ تو لگی اس کو، لیکن کرتا کیا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کیجئے، ہم آپ کے پاس مسجد میں آ جائیں گے پڑھنے، لیکن آپ جو سارے لوگوں کو پڑھاتے ہیں جب ان کی چھٹی ہو جائے، جب آپ ان کو پڑھا لیں تو مجھے اور میرے بچوں کو الگ سے ٹائم نکال کر پڑھایا کریں، ان کے ساتھ میں بیٹھ کے ہم نہیں پڑھیں گے، آپ ان لوگوں کو پڑھا دیا کریں، ہم ان کے ساتھ میں بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں الگ سے پڑھا دیا کریں، آپ محل میں نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں، ہم آپ کے پاس میں آ کر یہیں پہ پڑھ لیں گے جہاں آپ پڑھاتے ہیں، لیکن ہم الگ پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، ہم تمہیں الگ بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ علم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے اور اس کے اوپر سب کا برابر سے حق ہے، امیر ہو غریب ہو سب کا برابر حق ہے، آپ سب کے ساتھ میں بیٹھیے۔ پہلے تو لالچ دیا تھا لیکن اب ڈرانے لگا، کہا کہ بات نہیں مانو گے تو سمجھ لینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دھمکی کا کوئی اثر اپنے اوپر نہیں لیا اور کہا کہ نہیں، ہم آپ کو الگ بھی نہیں پڑھا سکتے اور محل میں جا کے بھی نہیں پڑھا سکتے، اگر تمہیں میری کتاب کو پڑھنا ہے، میرے پاس میں علم حاصل کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے تو آپ کو انہیں سارے لوگوں کے ساتھ میں آ کے بیٹھنا پڑے گا۔
وہیں سے اس نے دشمنی باندھ لی. یہ اپنے دور کے عالم، شخصیت، زبردست عالم، اور وہ اپنے شہر کا گورنر. موقع ڈھونڈنے لگا کہ کیا کیا جائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. بالآخر اس نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک الزام لگایا، اور وہ الزام یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے ہیں. یہ تھوڑا علمی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے. قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے، ہم اللہ کی مخلوق، آپ اللہ کی مخلوق، اور ہمیں اور آپ کو ایک دن مر جانا ہے. اگر قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو بتاؤ کیا قرآن بھی مرے گا؟ بتاؤ، قرآن بھی مرے گا کیا؟ نہیں مرے گا نا. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ جو بولا ہے نا وہ ہے. تو مخلوق تو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ مریں گے. قرآن نہیں مرنے والا کبھی، قرآن مخلوق نہیں ہے. امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن الزام لگایا اس نے کہ یہ اللہ کی مخلوق کہتے ہیں قرآن کو. اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیا جائے تو جیسے ایک دن ہمیں مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، ایسی یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن بھی ایک دن. ہاں، تو یہ الزام لگایا، اور اسی الزام کی پاداش میں، اسی الزام کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے حکم دے دیا کہ تم میرے شہر بخارا سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، بخارا کو خالی کر دو، تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا اس کے پاس میں فوجیں ہیں، اس کے پاس میں پورا شہر ہے، اس کے پاس میں قوت ہے، طاقت ہے، یہ یہاں کا گورنر ہے. میں تو ایک سیدھا سادہ انسان، ایک نیک اور سیدھا سادہ انسان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکل گئے. کہا ٹھیک ہے، تم اگر اپنا شہر مجھ سے کہتے ہو کہ چلے جاؤ، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شہر کو خالی کر دیا، لیکن شہر سے جب نکل رہے تھے تو اس کے لیے ایک بد دعا کرتے ہوئے گئے. ایک بد دعا اس کے لیے زبان پر آ گئی کہ اے اللہ، تو اس کے ساتھ میں بھی کوئی ایسا ہی حشر کر جس طریقے سے یہ میرے ساتھ میں کر رہا ہے. اور اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو سن لیا، اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بغاوت کے الزام میں اسی خالد بن احمد زحلی گورنر کو گرفتار کیا گیا، گدھے پر بٹھایا گیا، منہ کالا کیا گیا، اور پورے شہر کے اندر گھمایا گیا، اور اس کے بعد میں اٹھا کر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہیں پر اس کا انتقال ہوا، وہیں پہ مر گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شہر چھوڑ دیا جس شہر کے وہ رہنے والے تھے. ایک جگہ ہے سمرقند، نام دیکھیے کتنے پیارے ہوتے تھے، سمرقند. وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ بخارا شہر کے گورنر نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نکال دیا ہے. انہوں نے کہا ارے آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہمارے یہاں آئیے، اتنا بڑا عالم، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے جو ہمارے یہاں آ کر رہے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمرقند جا رہے. سمرقند کے اندر ایک بستی ہے جس کا نام ہے خرتنک نامی بستی کے اندر پہنچے. وہاں پر کچھ رشتہ دار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رہا کرتے تھے. اس بستی میں جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، وہاں پہ جا کے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اپنے ان رشتہ داروں کے پاس میں رک گئے. طبیعت زیادہ بگڑتی چلی گئی. ایک دن اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ، اللہم قد ضاقت، اے اللہ تیری زمین تو بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار یہ زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. اے اللہ اگر معاملہ ایسا ہی ہو تو تو مجھے اپنے پاس میں جگہ دے دے. یہ دعا اللہ رب العالمین سے مانگی، اور مؤرخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. 13 دن کم 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 256 ہجری کے اندر انتقال ہو گیا. اور جانتے ہیں کب انتقال ہوا؟ عید کا چاند یہاں نکلا اور ادھر یہ سورج غروب ہو گیا. عید کا چاند لوگ دیکھ رہے تھے اور اسی دوران امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. 13 دن کم 62 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. لوگوں نے عید کی نماز پڑھی
اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ محققین نے لکھا ہے کہ جب قبر کے اندر ان کو رکھا گیا، قبر کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی، اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی کہ آج تک کسی نے بھی اتنی پیاری خوشبو کبھی سونگھی ہی نہیں ہے۔ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پیاری خوشبو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے نکل رہی تھی۔ یہ تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اے سلمان، تمہاری قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ اگر میرا دین ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، کہاں پہنچ جائے؟ ثریا ستارہ سب سے زیادہ بلندی پر نکلتا ہے۔ اے سلمان، تمہارے قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، لو کان الدین عند الثریا لذهب به رجل من فارس حتی یتناولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا دین ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا تو تمہارے قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ستارے سے بھی زمین کے اندر دین کو لے آئیں گے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے یہ وہی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، 23 کروڑ 6,04,000 لوگ ایک سروے کے مطابق، ایگزیکٹلی تو نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ نہیں اتنے ہی تھے، اتنے ہی ہیں، لیکن ایک سروے ہوا تھا۔ تو جو کلاس میں بیٹھ کے جن لوگوں نے بخاری پڑھی ہے، کلاس میں بیٹھ کر، ایسے نہیں کہ جیسے کسی نے لیپ ٹاپ میں لوڈ کر لی، کسی نے اپنے گھر پہ اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، گھر پہ بخاری منگا لی اور گھر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایسے نہیں۔ جن لوگوں نے کلاس میں بیٹھ کے بخاری کو پڑھا ہے، استاد کے سامنے بیٹھ کر جن لوگوں نے بخاری شریف کو پڑھا ہے، ایک سروے کے مطابق اب تک 23 کروڑ 6,04,000 سے زیادہ لوگ بخاری کو پڑھ چکے ہیں۔ کلاس میں بیٹھ کے پڑھنے والوں کی بات بتا رہا ہوں۔ تو دین کو لائے نا ثریا ستارے سے زمین پر، اور جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، منگا کے پڑھ لیتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ پڑھ لیتے ہیں، موبائل میں پڑھ لیتے ہیں، ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ثابت ہوئی۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر سے وقت میں رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن